اس طرح ایک اور حدیث عن سہل رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما عجلوا الفطر، کہ ہمیشہ کے لیے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کو بھلائی میں رکھے گا جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں. افطاری میں جلدی، تو افطاری میں جلدی کرنا جو ہے نا یہ بھی میرے مصطفیٰ کی سنت ہے. یا سورج غروب ہو جاتا ہے فوراً مغرب کا ٹائم ہو جاتا ہے تو افطاری کا ٹائم فوراً روزہ کھولنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے جی، سورج جب غروب ہو جاتا ہے نا، حدیث سے وہ بھی ثابت ہے، جو شعائیں ہے نا، جو سرخ لکیریں نظر آ رہی نا، یہ سورج غروب ہونے کے بعد بھی نظر آ رہی، لکیر نظر آ رہی، اس وقت افطاری کرنا جائز، ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. سمجھ آ گئی نا جی؟ سورج غروب ہو گیا، بادل ہے، بادل کے اوپر سورج کی روشنی ہے، بادل سرخ نظر آ رہی پیلے کلر کی، تو یہ افطاری کا ٹائم ہے. تو اس لیے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، سہل رضی اللہ عنہ یہ راوی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر، ہمیشہ کے لیے لوگ خیر میں ہوں گے، ہمیشہ کے لیے لوگ اچھائی میں ہوں گے، بلائی میں ہوں گے. کس وجہ سے؟ اس وجہ سے ما عجل الفطر، جو فطر میں یعنی افطاری میں جلدی کرے، تو افطاری میں فوراً جلدی کرنا چاہیے. اچھا، تیسرا حدیث سن لو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اقبل اللیل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد افطر الصائم. جب اسی طرح اقبل اللیل، رات ادھر سے ظاہر ہو جائے، مشرق سے ہمارے ملک میں رات ظاہر ہوتی نا، یعنی جو اندھیرا سا معلوم ہو جائے، اور منہا ہونا و ادبر النہار منہا ہونا، اور یہاں سے دن ظاہر ہو جائے، وغربت الشمس، اور شمس جو ہے نا سورج یہ غروب ہو جائے، فقد افطر الصائم، تو روزے دار کے لیے چاہیے کہ افطاری کرو، تو افطاری میں جلدی کرنا چاہیے. اچھا، تیسری بات ہے کہ ہمارے ملک میں یہ غلط رواج ہے کہ یہ جو سپیکر پہ جو آواز ہے نا یہ کوکو، اس چیز سے میں خلاف ہوں. جب سورج غروب ہو گیا تو فوراً کیا کرنا ہے؟ اللہ اکبر اذان پڑھنا ہے. یہ اذان پڑھنا ہے تو پھر اس کے بعد افطاری کرو اور پھر اس کے بعد جماعت کراؤ. کیونکہ آگے جو حدیث میں نے پہلے جو میں بیان کیا تھا کہ مغرب کے بعد 2 رکعت، یعنی مغرب کی نماز سے پہلے اذان کے بعد 2 رکعت نفل جو ہے نا یہ سنت ہے، یہ جائز ہے، میرے نبی سے ثابت ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، حدیث میرے پاس موجود ہے. لیکن اس میں فقہا نے یہ بات بتائی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ یہ جائز ہے، لیکن اہتمام نہیں کیا انہوں نے. اور دوسری امام شافعی ہو گیا، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، اس نے کہا کہ یہ سنت ہے، اس کو لازمی پڑھنا ہے. لیکن اسی طرح پہلے میں نے اس کی تفصیل بیان کی کہ بھائی اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے کہ بھائی بندے نے اذان دے دیا پھر گھنٹہ 2 رکعت پڑھ دے رہا ہو کھڑا رہے، وہ مختص ٹائم ہے. ایک بندہ وضو کر رہا ہے، تم نے اذان دے دیا تو آپ 2 رکعت پڑھو، وضو سے آ جائے کہ جماعت کرا دے، اتنا ٹائم ہے، اتنا نہیں ہے. تو اس طرح سب سے پہلے اللہ اکبر سے افطاری کرنا ہے اور اللہ اکبر پہ روزہ بند کرنا ہے. اچھا، ایک بات دوسری بات یہ ہے، پہلے بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ بھائی جو اذان کا ٹائم ہے، فجر کا ٹائم ہے، تو اس وقت کچھ لوگ کھاتے ہیں کچھ لوگ نہیں کھاتے. بھائی اس کا میں نے آگے بھی تفصیل بیان کیا تھا، اب بھی کہ ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا بھی حل کرنا ہے کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دے دے تو آپ کھا لیا کرو، بند نہ کرو کھانا، اور جب عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دے دے تو پھر آپ کھانا بند کر دے. یہ حدیث اسی طرح ہے. اس کی کئی وجوہات میں بتا سکتا ہوں. ایک یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم جو ہے نا یہ اندھا صحابی تھے، اس کو شفق جو ہے نا دن کے وہ نظر نہیں آ رہا تھے.
خیط الابیض من الخیط الاسود، آسمان کی جو لکیریں، کالی لکیر سفید لکیر نہیں نظر آ رہی تھی، تو وہ بیچارہ انتظار کرتا، کوئی بندہ آتا تھا پوچھتا بھائی دیکھو بھائی پجر ہو گیا نہیں ہو گیا، بھائی لکیر نظر آ گیا نہیں، اس واسطے وہ لیٹ اذان دیتا تھا. اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹائم پہ اذان دیتا تھا. تو اس لیے یہ جائز ہے. کیا جائز ہے؟ یہ جائز ہے کہ ایک بندہ کھانے کے لیے بیٹھ گیا، اس کے ہاتھ میں کولا ہے، پانی ہے، گلاس ہے، وہ پی رہا ہے، اس میں اذان آ گیا تو یہ بند کر دینی نہیں چھٹی. یا ایک بندہ روٹی کاندے تو وہ اذان آ کہ جلدی جلدی کالو ختم کر دو. یہ نہیں کہ بھائی بندہ بیٹھ جائے، بھائی یہ تو جائز ہے حدیث میں گھنٹے بعد ایک ایک برکی اٹھایا کرو، ایک ایک برکی اٹھایا کرو، پھر فجر آ جائے. اچھا، تیسرا روایت یہ ہے تیسری دفعہ کہ بھائی فجر اور کیا کہتے ہیں سحری کے درمیان کم سے کم 50 آیت تلاوت کرنا، یہ ٹائم ہے 50 آیت ترتیل کے ساتھ. یعنی صحابہ کرام سویرے سویرے اذان دیتے تھے اور سویرے سویرے جماعت کراتے تھے. سمجھ آ گئی نا جی؟ کیونکہ حدیث سے ثابت ہے کہ بھائی جو مرد حضرات ہیں نا، یہ راستے کے درمیان سے جاتے تھے مسجد کی طرف، اور جو عورتیں ہیں وہ دیواروں کے ساتھ چمٹ چمٹ کر کے جاتے تھے، کیونکہ رات اندھیرا ہوتا تھا، پتہ نہیں ہوتا کہ بھائی مرد کون سا ہے عورت کون سی ہے. تو یہ فرق ہوتا تھا کہ بھائی جو دیوار کے ساتھ چمٹ چمٹ کر جاتے یہ عورت ہے، اور جو راستے کے درمیان سے جاتے یہ مرد ہے. تو سویرے سویرے جو ہے نا یہ فجر کی نماز پڑھتے تھے. اور سنتوں میں سنت یہ ہے کہ جب اذان آ جائے سنت اپنے گھر میں پڑھو اور جماعت کے لیے مسجد میں چلے جاؤ، یہ سنت ہے. اور سنتوں میں سنت یہ ہے کہ سنت غلس میں پڑھو، اندھیرے میں پڑھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر سنت فجر کی سنت پڑھ کے لیٹ جاتے تھے، تھوڑا آرام کر دیتے، پھر اس کے بعد پرس کے لیے مسجد میں جب مسجد میں جاتے تو مسجد میں صحابہ کرام صفے بناتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نظر آ رہے صفے بناتے تھے وہ آگے کھڑے ہو جاتے تھے. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری کچھ لوگ اقامت تکبیر کے بعد صفے بناتے، تو صفے میں یہ سستی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا کہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ جب نماز کے کھڑے ہو جاتے قام کو سالہ، وہ سست کھڑے ہو جاتے. تو مسلمان ایکٹیو ہونا چاہیے، ادھر اللہ اکبر ادھر تیار ہو بندہ ایکٹیو. مسلمان جو ہے نا یہ ایکٹیو ہونا چاہیے، سست نہیں، ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اسلام جو ہے نا یہ ایک درمیانہ دین ہے، امتن وسطن، اس میں سستی نہیں کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ قیامت والی دن دوسری امتوں پہ یہ گواہی اس لیے دیتا ہے کہ یہ طریقہ ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، قیامت والی دن میرے مسلمان بھائیو آپ لوگوں کے اوپر گواہی دیں گے کہ یہ یہودی ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے، یہ مسلمان ہے، یہ صحابی ہے، یہ نبی ہے. اور یہ علم اللہ کریم قیامت والی دن مسلمانوں کو دے گا. سفارش کا اللہ پاک علم دے گا کہ بھائی تیرے ذمے اتنے بندوں کی سفارش ہے، سفارش کرو. عالم کو اللہ حکم دے گا سفارش کرو، قاری کو اللہ حکم دے گا سفارش کرو، شہید کو اللہ حکم دے گا سفارش کرو، نبی کو اللہ حکم دے گا سفارش کرو. قیامت والی دن اللہ تعالیٰ یہ سفارش کی جو صفت ہے نا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دے گی، وہ غیر مسلموں کو نہیں دیتا. تو اس لیے میرے بھائیو تھوڑا ایکٹیو ہونا چاہیے، طریقہ چاہیے، طریقہ. یہ جو کہتے ہیں عام